میرا نام مبین ہے، میرا تعلق خانپور سے ہے، میری عمر 48 سال ہے اور میں ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے، ماہانہ تنخواہ اچھی تھی۔ اماں گھریلو خاتون تھی، مالی حالات بہت اچھے تھے، اچھا اتارنا پہننا کھانا پینا سب بہت اچھا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی تھی۔ ہم 2 بہنیں ہی تھیں، قسمت کس بلا کا نام ہے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میری بڑی بہن بہت معصوم تھی، دنیا کے رنگ کبھی اس نے دیکھے تک نہ تھے، گھر کی بڑی بیٹی تھی جس وجہ سے بہت لاڈ پیار میں رہتی تھی، دنیا کی دھوپ چھاؤں سے پاک، ہر مسئلے سے دور۔ ہمارے باپ نے ہمیں خوشیوں کے علاوہ کچھ نہ دیا تھا، ماں باپ ہر چیز دے دیتے ہیں سوائے نصیب کے۔ میرے ماں باپ بھی ہمیں نصیب نہ دے سکے، ہم نے ساری زندگی کسی شے سے مار نہ کھائی تھی، ہم نے مار کھائی بھی تو کہاں جہاں ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میری بڑی بہن کالج گئی، اچھی تعلیم حاصل کی، شکل و صورت سے بھی بے حد خوبصورت تھی، لیکن شکل و صورت کا صرف خوبصورت ہونا عورت کے لیے کافی نہیں ہوتا، نصیب کا خوبصورت ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور جہاں نصیب پیارے نہ ہوں وہاں آپ کا خوبصورت چہرہ بھی وقت سے پہلے ڈھل جاتا ہے۔ میری بہن ابھی BA کر رہی تھی جب اس کا بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا۔ میری بہن ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں ابا نے رشتہ دیکھ کے حامی بھر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری بڑی بہن کیوں اداس رہتی ہے، مجھے لگا کہ جیسے وہ اماں ابا سے اداس ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کا عہد کیا۔ ایک روز میں نے اپنی بڑی بہن سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں اداس ہو، تو اس کی اگلی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ جب اس نے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری بہن بھی ان سب خرافات میں پڑے گی، اور ایسا پڑے گی کہ خود کو ہی بھول جائے گی۔ میں اپنی عادات سے ہٹ کر اپنی بہن پر غصہ کرنے لگی۔ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی کہ وہ باہر عشق معشوقی چلا کے اماں ابا کا نام بدنام کرے۔ میں نے اس کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گی تو میں اس کا سب کو بتا دوں گی۔ وقتی طور پر ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بالکل ٹھیک لگتا ہے، لیکن اکثر اوقات وہ سب ہی ہمارے خلاف ہوتا ہے جو ہمارے آنے والے وقت کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اپنی اس حرکت پر مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو اس دنیا میں دماغی طور پر معصوم نہیں رہنے دیا تھا۔ دماغی طور پر وہ اسی دن بڑی ہو گئی تھی جس دن میں نے اس پر غصہ کیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس وقت جذبات کی جگہ مجھے تحمل سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میری بہن دل برداشتہ ہو کر، سب سے رخ موڑ کر، ناراض ہو کر اکیلی رہنے لگ گئی تھی۔ پہل مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، الٹا میں نے اپنی اماں کو بھی بڑی بہن کی شکایت لگا دی۔ اماں نے بڑی بہن کا یونیورسٹی آنا جانا بند کر دیا۔ بہن کے دل میں میرے لیے مزید نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ دوسرا نفرت کا بیج تھا جس نے پھل کر نہ جانے کس کس کی زندگی تباہ کرنی تھی۔ مجھے لگتا تھا ابھی یہ سب ہے، جیسے ہی شادی ہوگی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا جب بھی شادی ہوگی سب ختم ہو جائے گا۔ میری بہن شادی والے دن تک مجھے بلانا پسند نہیں کرتی تھی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میری بہن کی شادی ہونی تھی۔ میری بہن کی شادی شہر کے امیر گھرانے میں ہوئی۔ لڑکا بزنس مین تھا، ابا کے اچھے دوست کا بیٹا تھا، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ میری بہن بھی بہت خوبصورت تھی، دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ لڑکی جتنے مرضی سخت دل کی مالک ہو، رخصتی کے وقت رو پڑتی ہے۔ اماں ابا اور میں سارا وقت اسی انتظار میں رہے کہ میری بہن ہم سب سے مل لے، لیکن وہ اپنے پیا دیس خاموشی کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ ہم سب کو اس بات کا دکھ تھا کہ وہ ہم سے آخری بار مل کر بھی نہ گئی، لیکن وہ کیا کیا اپنے دل میں لے کر گئی تھی اس بات کا اندازہ ہمیں بہت دیر بعد ہوا، اور ساری زندگی کا دھچکا تھا ہمارے لیے۔ میری بہن بہت بھولی تھی، مجھے نہیں پتا کب وہ پتھر دل ہو گئی۔ زندگی کے اکثر حالات ایسے ایسے انکشافات سامنے لاتے ہیں کہ زندگی کے رنگ اڑ کر ہم سے کوسوں دور بکھر کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری بڑی بہن کا شوہر بہت اچھا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتا تھا۔ میرے لیے تو اسی سب کو خوش نصیبی کہتے تھے، لیکن شاید واقعی میں خوش نصیبی کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ اللہ نے اس کے گھر جاتے ہی اچھی خبر دے دی، لیکن یہ خوشخبری بھی بس 3 مہینے تک رہی۔ اس کے بعد اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی چھین لی گئی۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی پریشانی نہ دیکھی، اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ آیا، جبکہ اس کا شوہر بے تحاشا رویا تھا۔ اس غم کے موقع پر بھی میں نے اس سے ملنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اگنور کیا۔ نہ وہ مجھ سے ملی، نہ اماں ابا سے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، بھولی بھالی سی یہ میری بہن نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے تو اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کے چہرے میں کوئی اور چہرہ چھپا ہوا ہے۔ میری بہن کے سسرال والے اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی ساس اس پہ صدقے واری جاتی تھی، لیکن وہ ہمارے رشتہ داروں سے جب بھی ملتی تو ایک ہی بات کہتی کہ سب ناٹک ہے، سب دھوکہ ہے، میری ساس سب سے زیادہ بے ایمان عورت ہے۔ جب کبھی ہمارے رشتہ داروں سے ہمیں یہ سب پتہ چلتا تو ہمیں اپنی بیٹی پر دکھ اور افسوس ہوتا، لیکن سمجھ نہ آتی کہ ہم کہاں سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ میری بہن ہمارے گھر آنے لگی۔
آ کر اکثر رویا کرتی کہ میرے سسرال والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میں کافی حیران ہوئی، اور اب تو ہمیں بھی اپنی بہن کی بات پر یقین ہونے لگا کہ واقعی اس کے سسرال والے اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اسے حوصلہ دیتے۔ ایک روز آدھی رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ ایک دم کام والی بھاگتی آئی اور میرے اور اماں ابا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم گھبرا گئے کہ اس وقت کیا ہو گیا ہے جو ایسے دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور دیکھا تو میری بہن ایک بڑا سا بیگ لے کر نیچے ٹی وی لاؤنج میں کھڑی تھی۔ میرا تو دل منہ کو آ گیا۔ ہم جلدی سے نیچے گئے اور وجہ پوچھی کہ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں آ گئی ہو، وہ بھی رات کے اس وقت؟ جس پر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہا کہ اس کے سسرال والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ہم سب کو بہت دکھ ہوا۔ کچھ وقت وہ ہمارے ساتھ رہی، نہ بھائی آئے نہ ان کا فون آیا۔ ایک روز ہمیں پتہ چلا کہ میری بہن کے گھر پھر سے اچھی خبر ہے، جس پر ہم نے اس کے سسرال والوں کو بتایا۔ وہ سب بہت خوشی کے ساتھ ہمارے گھر آئے، مٹھائیاں، کپڑے اور نہ جانے کیا کیا۔ بھائی کے چہرے سے ہی خوشی آیا تھی، باقی سب کے بھی۔ ہم سب منہ کھولے حیرت سے سب کو دیکھ رہے تھے، اور حیرت کا جھٹکا تب لگا جب میری بہن کی ساس نے کہا کہ بیٹا اتنے دن کا تو آپ رہنے کا نہیں کہہ کے آئی تھیں، ہمارا تو گھر ہی اداس ہو گیا تھا۔ میں نے تو اپنے بیٹے کو بولا تھا کہ جاؤ لے آؤ، لیکن اس نے کہا کہ وہ کم کم ہی جاتی ہے۔ اس دن بھی اتنی رات کو آپ آ گئیں، اتنی رات کو سفر نہ کیا کریں۔ ہم سب اب ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ ابا جو اپنی بیٹی کے لیے ان سب سے سختی سے بات کرنے والے تھے، ایک دم جیسے تھم گئے تھے۔ اب ہم سب کو میری بہن پر غصہ آ رہا تھا۔ اب تو جیسے سب کچھ گڈ مڈ ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ابا خاموش رہے، کوئی بات کرنے کو ہے ہی نہیں تھی۔ لیکن اماں کو ایک بار ضرور کہا کہ تمہاری بیٹی کسی دن ہم سب کو مروائے گی۔ جب مہینہ گزرنے کی دیر تھی کہ پھر سے ہمیں پتہ چلا کہ میری بہن کی گود سونی ہو گئی ہے۔ اب کی بار یہ دھچکا اس کی ساس کی جان لے گیا تھا، لیکن حیرانگی پھر اپنی جگہ پر قائم و دائم تھی جب دیکھا کہ میری بہن کو ایک رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے بہت حیرانگی ہو رہی تھی۔ ایک ماں کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب اس کی اولاد اس سے چھن جائے، لیکن میری بہن کی ذات پر کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ساس کا جنازہ اٹھا تو میرا بہنوئی بھی پہلے جیسا نہ رہا، بہت خاموش طبیعت ہو گیا تھا۔ سسر اپنی جگہ خاموش ہو گئے تھے، میرے بہنوئی نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ انہی دنوں میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تھا، وقت اچھا گزر رہا تھا، پڑھائی پڑھائی پڑھائی، بس اس کے علاوہ مجھے دوسرا کوئی لفظ یاد نہیں تھا۔ ایک روز میری بہن ہماری طرف آئی ہوئی تھی، میں یونی جانے کے لیے تیار ہوئی۔ زندگی میں کچھ تبدیلی آئی تو مجھ میں بھی تبدیلی آ گئی۔ جہاں میں بالکل سادہ رہتی تھی، اب وہاں تھوڑا بہت میک اپ کر کے جانے لگی تھی۔ جہاں ہر وقت بالوں کو باندھ کر رکھتی تھی، اب کھول بھی لیتی تھی۔ میری بہن میرے کمرے میں آئی اور آ کر مجھے کہا کہ پڑھائی ہی کرنے جاتی ہو نا، وہاں عشق معشوقی نہ چلانا۔ تم جانتی ہو نا ہمارے خاندان میں محبت کی شادیاں نہیں ہوتی۔ الفاظ میری بہن کے سادہ تھے، لیکن وہ زہر بھرے الفاظ میں جانتی تھی کہ مجھے واپس کیے جا رہے ہیں۔ اس کے چہرے کی طنزیہ مسکراہٹ کے پیچھے چھپا میرے لیے پیغام میں بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، لیکن اس کی باتوں سے میرا دل بھر آیا تھا۔ میری یونیورسٹی میں کچھ سہیلیاں بن گئیں، ان میں سے آدھی منگنی شدہ تھیں، کچھ شادی شدہ بھی تھیں اور کچھ میری طرح سنگل تھیں۔ ہم سب میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہمارے گروپ میں 3 لڑکے بھی آ گئے تھے، لیکن وہ زیادہ تر ہم سے الگ ہی بیٹھتے تھے۔ ہمیں ایک پروجیکٹ ملا جس کو ہم سب نے مل کر بنانا تھا۔ یہ 1 ہفتے کا پروجیکٹ تھا۔ میرے ساتھ کامران نامی لڑکا تھا جو میرے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا، میرے پروجیکٹ میں بہت مدد کی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کی ڈریسنگ بہت اچھی تھی اور اس کا بولنے کا انداز بھی سب سے مختلف تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے اس سے بے انتہا محبت ہو گئی، کب میں اس سے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بتایا تک نہ تھا۔ لیکن دل ہی دل میں ایک دوسرے کو بے حد چاہنے لگے تھے۔ مجھے اس کی چاہت کا اس روز پتہ چلا جب میں بیمار ہوئی اور 1 ہفتہ یونیورسٹی نہ گئی۔ شاید اس میں بھی اتنی ہی ہمت تھی، تبھی اگلے روز وہ ہاتھ میں بوکے لیے اور کچھ تحفے تحائف لیے میرے گھر آ گیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اماں ابا کو پہلے یہ سب عجیب لگا، لیکن جب انہوں نے اس کی عادت دیکھی تو وہ بھی نارمل ہو گئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب وہ میرے کمرے میں میرا پتہ کرنے آیا اور فکر مندی سے کبھی میرے ہاتھ پر تو کبھی میرے ماتھے پر ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگا کہ مجھے بخار ہے یا نہیں۔ اور پھر جب میں نے پوچھا کہ اتنی فکر مندی کس وجہ سے، تو اس کے جواب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ ٹھیک ہو جاؤ، پھر پوری فیملی کے ساتھ آ کر بتاؤں گا کہ اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے۔ وہ دن میری زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ اگلے روز میں یونیورسٹی چلی گئی۔ سب دوستوں میں یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ میری ایک سہیلی جس کی منگنی ہوئی تھی، اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی بہن سے کہوں کہ وہ رشتے میں پڑھ کر رشتہ کروا دے۔ تو مجھے اپنی بڑی بہن کا وقت یاد آیا جب میں نے کچھ بھی جانے بغیر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ محبت نامی بلا سے ناواقف تھی، تبھی ایسا کر گئی تھی۔
لیکن اب سب کو کیا بتاتی کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کیا کر چکی ہوں۔ میری اس دوست نے بتایا کہ اس کی بھی لو میرج ہے اور اس کی بڑی بہن نے ہی یہ رشتہ کروایا ہے۔ میں سارا دن سوچ میں ڈوبی رہی کہ میں اپنی بہن سے کیسے کہہ سکتی ہوں۔ ہم میں محبت بڑھ گئی تھی اور یہ اتنی اونچائی کو پہنچ گئی کہ مجھے لگا کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا تو ہم دونوں مر جائیں گے، اور ایسا ہی ہونا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتے تھے۔ میری زندگی جیسے کامران سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو گئی تھی۔ کامران اب پیچھے پڑ گیا تھا کہ اسے شادی کرنی ہے، لیکن میں اپنے گھر کا ماحول جانتی تھی۔ میں نے سب کچھ جو بھی میں نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ کیا تھا وہ بتا دیا کامران کو۔ کامران کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے مجھے بولا کہ وہ مجھے ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ 2 دن میں میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی جب کامران نے بولا کہ وہ ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس نے دوسروں کی زندگی خراب کی ہو۔ میں نے اس کے بہت ترلے کیے، منتیں کی، لیکن اس کی ذات پر کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ اس نے مجھے چھوڑنا تھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس وقت پتہ چلا کہ مر کر زندہ رہنا کسے کہتے ہیں۔ میں واقعی مر چکی تھی۔ زندہ تھا تو بس میرا وجود۔ انہی دنوں میرے گھر رشتے آنے لگے تھے۔ میں کسی بھی صورت میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ میری بڑی بہن نے میرے ساتھ اس سے بھی برا کیا جتنا میں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا۔ اس نے اماں ابا کو بتا دیا کہ میں اور کامران ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں تو بس چپ رہ گئی تھی۔ ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میری بہن دروازے میں کھڑی بس مسکراتی رہی اور مجھے کہا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ میں بھی بے قصور تھی، میری محبت بھی پاک تھی، لیکن تمہاری بے وقوفی نے سب ختم کر دیا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے جب بھرے ہاتھ ایک دم خالی ہو جائیں؟ مجھے اس کے طنز برے نہیں لگ رہے تھے، شاید اسی لیے کیونکہ میں یہ سب اس کے ساتھ کر چکی تھی۔ کامران سب کچھ ختم کر چکا تھا۔ میری شادی ایک عام سے گھرانے میں ہو گئی۔ شوہر بس پورا کماتا تھا۔ میں بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک جگہ کام کرنے لگ گئی، لیکن ہمارا گھر اس سب سے نہیں چل رہا تھا۔ میری شادی کو 2 ہفتے گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا جب پتہ چلا کہ میرا بہنوئی اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہم سب اپنی بہن کے گھر اکٹھے تھے۔ میری بہن کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح خشک تھیں، ان میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ سب حیرت سے میری بہن کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ شاید تم یہی چاہتی تھی، اور اس کے چہرے سے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہ سب ہی چاہتی تھی۔ جنازے کے وقت بھی میری بہن کو کوئی فرق نہیں پڑا، الٹا وہ اٹھ کر کمرے میں جا کر سو گئی۔ میری بہن نے عدت بہت مشکل سے پوری کی۔ اس کے بعد اب اس کو ایک نیا شوق چڑھا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرے گی۔ اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی اور اب پیسے کمانے کا بھی شوق سر پر چڑھا تو اس نے پیسے کمانے کا سوچا۔ میری بڑی بہن جب بیوہ ہو گئی تو وہ ایک بنگلے میں کھانا بنانے لگی۔ وہاں اس کی نوکری اچھی لگ گئی تھی۔ پہل تو سب نے بہت ادھم مچایا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور پھر کسی کے بنگلے میں کھانا بنانے لگ گئی تھی۔ شام کے وقت وہاں جاتی اور کھانا بنا کر رات کے آدھے پہر واپس آتی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک روز گھر کی مالکن نے بولا کہ وہ میری بہن کو اپنے گھر میں ہی سرونٹ کوارٹر دے دے گی، کھانا پینا بھی انہی کی طرف سے ہوا کرے گا۔ اور پھر میری بہن پڑھی لکھی بھی تھی اور آگے بھی پڑھ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے میری بہن کو آگے پیچھے سے بہت سی ٹیوشن لے دی تھی۔ بنگلے کی مالکن کا ایک بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں تھیں، اور ایک دیور اور ایک دیورانی شوہر اور ساس سسر رہتے تھے۔ کافی بھرا ہوا گھر تھا جہاں سب رہائش پذیر تھے۔ سب بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ مہینے بعد آ کر وہ ہم سب سے مل جاتی اور اب تو وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ہمارے ساتھ بہت اچھے سے رہتی، کئی پیسے مجھے بھی دیتی، اور گھر میں اماں ابا کو نوکر چاکر رکھوا دیے تھے۔ میری بہن کے ہاتھ میں شروع سے بہت ذائقہ تھا۔ وہاں سب اس کے کھانوں کی تعریف کرتے اور اچھی تنخواہ دیتے تھے۔ اس کے ساتھ گھر اور 2 وقت کا کھانا پینا بھی مفت میں تھا۔ میری نوکری بس پوری تھی، تنخواہ بھی بس پوری تھی۔ ایک روز میں گھر آئی تو میرا شوہر غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ بہت نرم مزاج تھے۔ میں نے جب پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے مالک نے ان پر چوری کا الزام لگا کر ان کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ میرے گھر کے باہر پولیس آ گئی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ وہ میرے شوہر کو لے کر چلی گئی۔ میں روتی ہوئی اماں کے پاس گئی، ابا کو ساری صورتحال بتائی۔ ابا کی جان پہچان کی وجہ سے میرا شوہر 2 دن بعد ہی گھر لوٹ آیا۔ میرے شوہر کی نوکری چھوٹ گئی تھی۔ اب میری اکیلی کی تنخواہ ناکافی تھی گھر چلانے کے لیے۔ میرے شوہر کو نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میری بہن اچھا کما رہی تھی۔ میں ایک روز اس سے ملی اور اس سے بولا کہ اگر ممکن ہو سکے تو مجھے بھی بنگلے میں لگوا دو۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں بات کروں گی مالکن سے۔ کئی روز گزرے تو بہن نے میری سفارش کر کے مجھے بھی بنگلے میں نوکری دلوا دی۔ اب میں بھی اس کے ساتھ کام کرنے جایا کرتی تھی، لیکن میں رات کو واپس آ جاتی تھی۔ میری بھی تنخواہ اچھی تھی کہ میں اگر دوسری نوکری چھوڑ دیتی تو بھی گزارا ہو جاتا۔ میں گھر میں کوئی کام نہیں کرتی تھی، مجھے بس مالکن نے ساس سسر کے لیے رکھا تھا۔ ایک بات جس نے مجھے حیرت میں ڈالا تھا وہ یہ تھی کہ مالکن کا بیٹا میری بہن کو بہت محبت سے دیکھا کرتا تھا، خاص کر تب جب وہ کھانا بنا کر سب کو دیتی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیرت انگیز تھی۔
اس کے علاوہ ایک اور بات میرے لیے بہت حیرت والی تھی، جو میری بہن مالکن کے بیٹے کے لیے الگ کھانا تیار کرتی تھی اور باقی گھر والوں کے لیے الگ۔ جب میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتی ہے تو مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ زیادہ تیکھا نہیں کھاتا، اسی لیے۔ سب میری بہن کے کھانے کی تعریف کرتے تھے اور کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اپنے اپنے کمروں میں بے ہوشوں کی طرح سو جاتے تھے۔ اکثر اوقات میں اپنی مالکن کو اٹھاتی تو وہ نہ اٹھتی تھیں، نہ اپنی جگہ سے حرکت کرتی تھیں۔ میں بہت حیران ہوتی تھی۔ ایک روز مجھے بہت زور کی بھوک لگی تو میں وہاں ہی کھانا کھانے کے لیے رک گئی، لیکن میری بہن اپنا پکایا ہوا کھانا نہ خود کھاتی نہ مجھے کھانے دیتی۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا، نہ اس نے مجھے کھانے دیا نہ خود کھایا۔ ایک روز بنگلے میں دعوت تھی اور لذیذ پکوان بنے تھے۔ میری بہن نے سارا دن لگا کر کھانا تیار کیا۔ میں آج اپنی بہن کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا چاہتی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو بہن سے چھپ کر باورچی خانے میں گئی اور جو ہی دیگچی کھولی تو شرم سے سر جھک گیا، کیونکہ وہاں خالی برتن میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ مجھے پتہ نہ چلا کب میری بہن کچن میں آ گئی اور مجھے پکڑ لیا۔ اب اس کے چہرے پر غصہ صاف ظاہر تھا۔ میں نے اس سے اس سب کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے جھڑک کر کہہ دیا کہ میں جو کام کرنے آتی ہوں اس پر دھیان دوں، ادھر ادھر نہیں۔ مہمان چلے گئے تو روز کی طرح آج بھی سب اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ میں اپنی بہن کو تلاش کرنے لگی کیونکہ وہ اپنے کوارٹر میں نہیں تھی۔ اتنے بڑے گھر کو چھانتے ہوئے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ایک کمرے سے ہنسنے کی بہت آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ باقی سب تو سو رہے ہیں، یہ کون ہے جو اتنا ہنس رہا ہے؟ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا تو میری بہن مالکن کے بیٹے کی گود میں سر رکھے کھلکھلا رہی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ سب دیکھ کر، اور غصہ بھی بہت آیا۔ میں نے سب کچھ بھلائے دروازہ پورا کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری بہن ہڑبڑا کر اپنی جگہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے غصے سے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بے حیائی پھیلا رہی ہو، تو اس کے اگلے انکشاف پر میں دنگ رہ گئی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں نکاح کر چکے ہیں اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں، وہ ہی ہے جس سے میری بہن کی شادی میں نے ہونے نہیں دی تھی، مجھے حیرت ہوئی۔ لیکن میرے بہنوئی نے مجھے بہت پیار اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے کمرے میں لے گئے اور مجھے عزت کے ساتھ بیڈ پر بٹھایا، اور مجھے نرمی سے سمجھانے لگے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مجھے یہ سب بہت غلط لگ رہا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ گھر والوں کے کھانے میں کیا ملاتی ہو کہ وہ اتنی گہری نیند سو جاتے ہیں، تو میری بہن زور زور سے ہنسنے لگی اور بتایا کہ مالکن اور مالک سائے کی پیشنٹ ہیں، ان کو سکون کی نیند کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ لوگ سوتے نہیں ہیں، اسی لیے ڈاکٹر نے دوائی کو کھانے میں ملا کر دینے کا بولا ہے۔ دادا دادی بیمار رہتے ہیں، اسی لیے شروع سے پکی نیند سوتے ہیں۔ بہنیں پڑھ کر تھک جاتی ہیں، اسی لیے سو جائیں تو جلدی نہیں اٹھتی ہیں۔ مجھے پھر سے شرمندگی نے آن گھیرا اور میری بہن نے بتایا کہ دادا دادی ہماری اس شادی کے بارے میں جانتے ہیں اور ان قریب ہم باقی سب کو بھی بتانے والے ہیں۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تمہارے سابقہ شوہر کے مرنے پر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرا تھا، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ میرے سابقہ شوہر نے خودکشی کی تھی، جس پر میں نہیں روئی تھی کیونکہ اس نے خودکشی کسی عورت کے پیچھے لگ کر کی تھی۔ آج ساری کہانی کھلی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری بہن کن کن تکالیف سے گزری ہے، اور اس کے 2 بار گود سونی ہونے کی وجہ بھی اس کا شوہر تھا، کیونکہ وہ خود نشے میں ہوتا اور آدھی رات کو دھکے سے میری بہن کو بھی شراب پلا دیتا، اسی لیے وہ ماں نہیں بن پاتی تھی۔ کچھ روز گزرنے کے بعد میری بہن نے سب کو اپنی شادی کی خبر سنا دی۔ جس قدر میری بہن اچھی تھی اور صاف دل تھی، اللہ نے اس کے نصیب بھی بہت مشکل کے بعد، بہت آزمائش کے بعد کھول دیے تھے۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اللہ نے اس کو شادی کے 1 سال بعد اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ پورے گھر کی آنکھوں کا تارا بنی رہتی تھی، سب اسے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ میں نے بھی اس سے سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے مجھے گلے لگا کر معاف کر دیا۔ میں اس کے کھلے دل پر حیرت زدہ تھی اس کو دیکھ کر، پر آج لگتا ہے کہ صاف نیت اور صاف دل انسان کو کئی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی ان کی اصل منزل تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں ان کو ہمیشہ سے جانا ہوتا ہے۔